ایک جملے کو نہیں سمجھ سکے. تو عمران خان اور مدینہ کی ریاست میں 1 سال کی محنت میں آپ سمجھتے ہیں کہ عام پاکستانی اور عام وہ بندہ سمجھ جائے جس کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اور سے سمجھے میرے بھائیو، آج آل محمد نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم قربانی دیں گے اور ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں. صرف ایک مقصد تھا انبیاء کرام کا، خاتم النبیین کا، آل محمد کا، دنیا میں کامیاب تمام ان قوتوں کا، قوموں کا، مذاہب کا، اداروں کا، پارٹیوں کا جو سیلف لیس کام کرتے ہیں. سیلف لیس کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، میری قوم، میرا گھر تنگ دستی ہے، میری جوان بہنیں بیٹھی ہیں، وہ پھر سمندر کو چیرتا ہوا کشتیوں میں جائے گا، مرنے کے لیے تیار ہوگا لیکن جائے گا، پیچھے نہیں دیکھے گا. اس میں گھر کی اس کو تنگ دستی اس کو یاد دلائے گی. ایک بیٹا جب اس کے گھر میں اس کی عزت کو کوئی دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ کل مجھے کوئی مار دے گا، تھانے میں جاؤں گا، ذلیل ہوں گا. وہ گھر کا بدلہ لیتا ہے. منسٹر اگر تمہیں کوارڈینیٹر لگا رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نے تو وعدہ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا، ہم نے تو سب کو عزت دینی تھی، ہم نے تو سب کو ساتھ لے کے جانا تھا. مدینہ کی ریاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ پیش ہوتے ہیں، ایک حق پہ اور ایک نہ حق پہ. جو نہ حق پہ ہے وہ مسلمان ہے اور جو حق پہ ہے وہ یہودی ہے. فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے. میرے بھائیو، اپنے اوپر فخر کرو. ملک میں آنے شروع ہوئے ہیں، حکمران آنے شروع ہوئے ہیں، دنیا نے آپ کے کارخانے، لوگ انویسٹر لائن میں کھڑے ہیں. کیا کسی کا بیٹا پہلے دن حافظ قرآن بنتا ہے؟ پہلے شادی کراؤ گے، پھر 9 ماہ 10 ماہ بعد بیٹا پیدا ہوگا، پھر وہ پلے بڑھے گا. آپ کہتے ہیں پہلے دن 1 سال میں بٹن دباؤ اور ادھر خزانے نکل آئیں. خدا کے لیے رحمت کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، فصلیں بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں، آپ کی عزت بڑھنے لگی ہے. دشمن لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. عمران خان ہمت نہیں ہار رہا، اس کو عزت دو، خدا کا واسطہ ہے. عمران خان مجھے کیا دے سکتا ہے؟ کھڑے رہو اس کے ساتھ، سر بھی قربان کرو تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ میرا ایمان ہے. میرے پاس یہ ٹھیکیدار صاحب آتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے میں کیوں یہ بات نہیں کرتا ٹھیکوں کی. اگر آج میں کسی کو فون کروں کہ جی اس کے پیسے پسے ہو گئے، جی وہ منسٹر نے کچھ، اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، ایک ایک قدم ہم پھونک پہ اٹھاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سویا ہوں، ہم ایک فورس بنا رہے ہیں 10 لاکھ کی انشاءاللہ، یوتھ فورس. آپ کے ملک پر ہندوستان حملے کرتا ہے ٹویٹر کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو. ادھر ہم خاموش کر کے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی چکروں میں پھنس جاتے ہیں. کویت میں قرآن مجید تقسیم ہوئے، اس میں جہاد کی آیتیں نکال لی گئی. مسلمان تو سویا ہوا ہے، مسلمان کو تو فکر پیٹ کی ہے. اصحابہ کرام نکلے مکہ مدینہ کی عبادتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑ کے دنیا میں نکلے. آج وہ یو ایس میرین اور نیٹو کے لوگ، ان کو جنت دوزخ نہیں پتہ، پوری دنیا کے وسائل پر قبضے کے لیے پھیل رہے. میں اپنے گھر سے آگے نہیں نکل رہا، میں گھر میں ایک محلے کے ایک بدماش کے آگے نہیں کھڑا ہو رہا. کل اگلی کی ماں بہن کو ذلیل کر رہا ہے. اور اگر آج میں چپ رہوں گا کل میری ماں بہن پہ آئے گا. میں چپ رہتا ہوں اور میری کوئی مدد نہیں کرے گا. تو تمہاری مدد تو اللہ نے کرنی ہے، تم انسان سے مدد مانگ رہے ہو. عمران خان نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ عمران خان نے تو آپ کو امید دی ہے. عمران خان آپ کے لیے لڑ رہا ہے. عمران خان آخری حد تک جائے گا. عمران خان ہر کچھ قربان کرے گا لیکن پاکستان کو اور پاکستانیوں کو قربان نہیں کرے گا انشاءاللہ. یورپ اور امریکہ میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ادھر نہیں دیتے. اچھا، ایک دکاندار ہے، ریڑھی لگانے والا ہے، شہریار بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، تصویر بناتا ہے، وہ میرے گھر آؤ، میں اس کے گھر جاتا ہوں، بکرا ذبح کرتا ہے. غریبی میں بھی 5-10 ہزار روپے لگا لیتا ہے، 20 ہزار لگا لیتا ہے. وہی بندہ جب اس سے ریاست کہتی ہے ٹیکس دو تو وہ 500 روپے بھی نہیں دیتا. جب ادارے
میں سہولیات تب ملیں گی، باہر ہر چیز پر ٹیکس ہے، یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکس تھا، غریبوں پہ ٹیکس تھا، ڈائریکٹ ٹیکس اب کر دی ہے، عمرہ پہ ٹیکس۔ نیب کہتی تھی کہ 12 ارب روپے یومیہ چوری ہو رہی ہے اور 6 ارب روپے یومیہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ 18 ارب روپے جس ملک کے روزانہ، اب کوئی کر کے دکھائے۔ میں جو آپ کو اب بتانا چاہ رہا ہوں، عمران خان، یہ نہ ہو کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بڑی کاز نظر نہیں آ رہی، بڑی کاز نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کی کیبنٹ کے مائی کلال کوئی حرام کا کام تو کر کے دکھائے۔ 6 گھنٹے کیبنٹ کی میٹنگ، عام آدمی کی بات کرو، کیا فائدہ پہنچایا عام آدمی کو؟ تھوڑا صبر کرو، اور سے سنو، پورے مسلمانوں کے ساتھ کئی ظلم ہوتا ہے نظر پاکستان میں، اور اس پاکستان کو استحکام، عزت کس نے بخشی؟ اللہ کے بعد آپ لوگوں نے۔ آپ وہ انسنگ ہیروز ہو، روز محشر کے دن آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا۔ آپ ظالموں کے خلاف، بدماشوں کے خلاف، لٹیروں کے خلاف نکلے ہو، اس لیے نکلے ہو کہ مجھے کلاس 4 کی نوکری مل جائے، اس لیے نکلے تھے کہ حق آ جائے۔ اور عمران خان آج بڑا آسان طریقہ ہے، آج ڈیل کر لے نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا یا کہیں یا کوئی گورنر، وزیر اعلیٰ، کوئی 5-6 عہدے دے دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن انسان کے ساتھ تو دھوکہ کرے گا، خالق کے ساتھ تو دھوکہ نہیں ہوتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک یہ فوکس نہ ہونا، آج 23 لوگوں میں ایک ٹیسٹ کرایا گیا، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، ایک جملہ، اور آپ کہتے ہو 22 کروڑ لوگوں کو عمران خان 1 سال میں سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اگلا میرا سوال ہے آپ سے، اس دنیا میں قیامت، پہلے دن سے لے کر قیامت تک، سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی ہے۔ اس سے بڑی مثال تو نہیں ہے نا؟ ان کی 23 سال نبوت کی زندگی ہے، اس سے بڑی تو نہیں ہے، کوئی ہے تو مجھے بتا دے۔ کیا مکہ پہلے سال فتح ہو گیا تھا؟ 13 سال امام الانبیاء، جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہوں، 13 سال اپنے اصحابہ کرام کی تربیت کی۔ ایویں نہیں بنے حضرت خالد بن ولید اور سیدنا عمر فاروق، جو فوجوں کے آگے اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایویں آل محمد نہیں کہ 17 قربان کر دیے، جس میں مقصد اور جذبہ نہ ہو، ایویں قربان کرے گا۔ ایک عورت چادر ایسے پھینکتی ہے، لٹ گئی میں، ظلم ہو رہا ہے، عمران خان بد دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ چلا اس کو 5000 روپے دیے تھے، کیونکہ انکروچمنٹ ہو رہی تھی، جس کے گھر میں یہ عورت رہتی تھی وقتی طور پہ بلایا تھا، میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب جنہوں نے مال لوٹا ہے، جنہوں نے خیانت کی ہے، عمران خان ان پر ہاتھ ڈال رہے۔ کیسے ڈال رہے؟ اداروں کے تھرو۔ عمران خان خود نہیں کہتا اس کو پکڑو۔ یہ جتنے کیسز بنے ہیں جو آج یہ رو رہے ہیں، یہ کس سے بنائے؟ نون اور پیپلز پارٹی نے خود بنائے۔ ایک کیس عمران خان نے نہیں بنایا۔ نیب کا چیئرمین پچھلی حکومت نے لگایا، مل کر اپوزیشن کے ساتھ۔ نیب کے اندر جو بھی طریقہ کار ہے پچھلی حکومتوں کا ہے۔ آج یہ کیوں الزام لگا رہے عمران خان؟ اگلا قتل کرے، خبر نہیں بنتی۔ عمران خان کا ایک وزیر، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ذرا زبان سلپ ہو جائے وہ خبر بن جاتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر میں نے وہ والا پاکستان رکھنا ہے جس میں سفارش ہو، مجھے نوکری ملے، عزت ملے، تم تحریک انصاف کے ہو، تم نے ورکر ہو، جان ماری ہے، بے شک ماری ہے، تو پھر تمہیں نوکری ملے ہو تو باقی جو اگلا ہے جو پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تم سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو نہ ملے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عہدے بانٹ رہے تھے، گورنر مصر کا لگا رہے تھے، تو پھر کیا چیز سامنے رکھی؟ جو ایماندار، مخلص، جن پر اعتماد تھا اور جن پر ذرا شک ہوا. اب اس گھر کو مضبوط کس نے کر رہے ہیں؟ اس عوام نے. اب عوام کے لیے دشمنوں نے ایک اور اعلی کار بنا لی ہے، اس کا نام ہے ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار. مایوسی پھیلاؤ. اللہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے. مایوسی پھیلاؤ. شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، سندھی بلوچی پٹھان مہاجر گلگت بلتستانی آزاد کشمیر، امیر غریب، تھانے میں، کچہری میں، ہسپتال میں، ڈاکٹر، ہر لیول پر وسوسے ڈالو، لڑائی پھیلاؤ، زمینوں پہ تنازع بڑھاؤ، پیسہ پلانٹ کرو. آج کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ چلے جاؤ، مسلمان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. آج ہم تقسیم در تقسیم ہو. گھر کباب جب حلالی ہو، گھر کے کتوں کی بھی عزت ہوتی ہے. گھر کباب بد کردار ہو، گھر کی معصوم بیٹیوں کے شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں. عمران خان ہندوستان کی طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، اس کے پیچھے وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر، پاکستان میں نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت آئے جو انصاف پر مبنی ہو. میں ذلیل ہو جاؤں گا. عمران خان ان تمام قوتوں کو مقابلہ کر رہے ہیں جو مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ اس ملک میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جو بھی ہے، اپنی عقیدے پہ زندگی گزارے گا، اس کو عزت ملے گی، ریاست اس کو عزت دے گی. جو بھی غلط استعمال کرے گا اس کو سزا عبرت ملے گی. اگر ہم ڈرنے والے ہوتے، ہم رانا ثناء اللہ پہ ہاتھ ڈالتے؟ کبھی نہ ڈالتے. مفاہمت کرتے، ہی ہوا کرتے. پیارے بھائیوں، آپ ایجنٹ آف چینج ہو. آپ وہ انمول ہیرو ہو اور ہیرے ہو جن کے لیے لوگ ترستے. مراد سعید حافظ قرآن ہے. اس کی ماں اٹھ نہیں سکتی. وہ عمران کے لیے، خان کے لیے اور اس ملک کے لیے ایسے کھڑا ہے. کوئی عمران خان کے والد کو گالی دے رہا ہے، کوئی عمران خان کی تذلیل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا تسبیح پھیر رہا ہے. ہم سے پوچھو کیا کیا نہیں گزرا ہم پہ. ہم تو نہیں گھبرائے، ہم تو نہیں ڈرے. ہم تو بادشاہ کے وقت کے درباروں میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف کرتے تھے. ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں کیا. بلاؤں نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ میری ہاں ایک چیز ہوئی ہے، میرے خلاف پرائم منسٹر کو سازشیں بہت جاتی عزت دینے والا ہونے کے یقین اس سے. اپنی پہچان خود بنو. میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، لیکن پشتو میں کہتے ہیں تربوری نہیں کرنی. تربوری کا مطلب پتہ ہے؟ ہمارے بدقسمتی سے پٹھانوں میں جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں نا، وہ ایویں جائیداد کی وجہ سے وہ دشمن ہوتے ہیں. دشمنی نہیں بانٹنی آپس میں، دشمنیاں نہیں کرنی.